بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بشریٰ بی بی مرشد جی کے حوالے سے آج کچھ انسائٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ اب ایسی چیزیں جو ہے وہ کھل کر ان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں کہ بندہ حیران بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑی دلچسپی کی بھی چیزیں ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اور پھر یہ اس چیز کا پتہ چلانا بھی بہت ضروری ہے اور آپ کو بتانا ضروری ہے کہ 25 کروڑ عوام کا وزیر اعظم ایک خاتون کے ذریعے کنٹرول ہو رہا تھا۔ اس کے عملیات، اس کے جنوں، اس کے موکلان کے ذریعے، حالانکہ وہ جو موکل تھا، یہ جو جن تھے، وہ تو بیٹھے ہوئے تھے اپارا میں، اور وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی صورت میں تھے، ان کے ماتحتوں کی صورت میں تھے، تو وہ جو جا کر پہلے بتا دیتے تھے، اور خان صاحب جو تھے وہ عقیدے کے بڑے کمزور تھے، توم پرست ثابت ہوئے تو ان کی باتیں بھی مان لیتے تھے۔ ایک تو میں یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں، یہ باقاعدہ طور پر اب جو ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو وزیر اعظم ہاؤس میں رہے یا جو عمران خان کے قریبی رہے اور اب عمران خان کو چھوڑ گئے، وہ لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ اس خاتون کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ باقاعدہ جو بیانیہ بنتا تھا، اس بیانیے کو یہ خود لیڈ کرتی تھی۔ خاص طور پر جو فوج مخالف بیانیہ بنا، اس کی یہ انچارج تھی، اور سوشل میڈیا کا مکمل انتظام اس کے ہاتھ میں تھا، اور آرمی مخالف مہم چلانے میں پیش رہی۔ پھر جو بیوروکریٹس سے اعلیٰ سرکاری افسران وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ، ان کا یہ باقاعدہ بیک گراؤنڈ چیک کرتی، یہ دیکھتی تھی کہ کون کہاں سے ہے، کدھر سے ہے، کتنا پاورفل ہو سکتا ہے، کس عہدے کے قابل ہے۔ پھر اس کو اپروچ کیا جاتا اور اس کو کہا جاتا کہ مرشد جو ہیں، یعنی کہ بشریٰ بی بی، وہ آپ کو فلاں عہدے پہ لگانا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے اتنا تھبنچو مال پانی اس کا جو ہے وہ بندوبست کریں، تو آپ کو وفاق میں یا صوبے میں اہم پوسٹ پہ لگایا جا رہا ہے۔ آپ تھبنچو کا بھی ارینج کریں، اور اس کے بعد ماہانہ جو ہے وہ آپ نے 10 کروڑ یا 15 کروڑ جو نذرانہ ہے وہ مرشد کو دینا ہے، تاکہ مرشد جو ہے وہ اپنے موکلوں کو اور جنوں کی جو خوراک ہے اس کو جو ہے وہ پورا کر سکے، حالانکہ وہ جاتا انہی کے کھاتے میں تھا۔ اور یہ سارا کچھ جو تھا ہوتا تھا وہ فراگوگی کے ذریعے۔ یہ باتیں ہم اس وجہ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پورا ایک گٹھ جوڑ تھا، ایک مافیا تھا، ایک گروہ تھا، گروپ تھا جو کہ یہ کام کرتا تھا، پارٹی گھیرتے تھے، ان کا ڈیٹا لے کر آ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے تو پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ کتنے افسران جو ڈی سی، اے سی، کمشنر تک وہ تبدیل ہو گئے مہینوں میں۔ کوئی 1 مہینہ ایک جگہ پہ رہتا تو کوئی 2 مہینے، آئی جی تک تبدیل ہوئے، یعنی کہ بعض اوقات تو چیف سیکرٹری پنجاب کا تبدیل ہوا 5 مرتبہ، وہ بشریٰ بی بی کے کہنے پہ ہوا۔ آپ یہ اندازہ کر لیں۔ اب یہ جو عمران خان کا ایک شیڈول جو بنایا جاتا ہے، اس کی ملاقاتیں یا تو ان کے ملٹری سیکرٹری بناتے ہیں، یا پھر جو سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں یا پی ایس او، ان کے پرسنل سٹاف آفیسر ہوتے ہیں، وہ بناتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں تھا۔ عمران خان نیازی کے جو روزمرہ کے معمولات تھے وہ بھی یہ خود دیکھتی، اور وہ شیڈول پورا منگوا لیتی تھی، اور شیڈول پورا منگوا کر اس کو باقاعدہ وہ منظور کرتی تھی، اور پھر معاملات طے کرتی تھی۔ اور پھر عمران خان کی اکیلے میں خواتین کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہونے دی جاتی تھی، کہتی تھی خبردار خواتین سے اکیلے میں نہیں ملنا۔ اور عمران خان کو اگر پتہ چل جاتا کہ یہ پابندی اس نے لگائی ہوئی ہے، تو وہ اس کے اوپر اگر ناراضگی کا بھی اظہار کرتا تو آگے سے کہتے یہ ان کا حکم ہے، یہ آپ کے اوپر جادو ٹونا کر دیں گی، یہ آپ کے اوپر پھونکے ماریں گی۔ وہ اس طرح کی کوئی واردات کر کے ان کو جو ہے وہ گھیرا شیری کر کے تو معاملات اس طرح کر لیتی۔ اور اگر ملاقات بہت ضروری ہوتی ان خواتین کی تو پھر وزیر اعظم کا جو عملہ تھا اس کو بٹھا دیا جاتا ساتھ، ان کے اعلیٰ عہدیدار جو تھے وہ شریک ہو جاتے۔
اچھا، عمران خان کے ایک بڑے قریبی ساتھی تھے جن کو کھڈے لین لگایا، اور بہت سے ایسے ساتھی ہیں عمران خان کے جن کو اس بشرا بی بی نے کھڈے لین لگایا۔ عمر فاروق گولڈی، یہ شپس جم کے مالک ہے، بڑے قریبی ساتھی عمران خان کا۔ اس کو بشرا بی بی کی ہدایت پر چیئرمین بورڈ آف گورنرز، پناہ گاہیں جو نہیں تھی اسلام آباد میں، لاہور میں، مختلف جگہوں پہ پناہ گاہیں بنائی تھی غریبوں کے لیے، یہ اس کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین تھے، ہٹا دیا۔ بشرا بی بی کو پسند نہیں تھے، پھر کیونکہ عمران خان کے قریبی تھے اور اس میں مال پانی بھی لگا رہے تھے، لیکن چونکہ حصہ نہیں دے رہے تھے تو پھر جناب ان کو انہوں نے وہاں سے ہٹا دیا۔ اور ایک اور انکشاف سن لیں کہ جو عمران خان کی بہنیں تھیں، علیمہ ہے، عظمہ ہے، اور جو جتنی بھی عمران خان کی بہنیں تھیں، اس نے خاموشی کے ساتھ کہ عمران خان کو ورگلایا، اور ان کا تو داخلہ تھا بنی گالہ میں بھی بند کر دیا، اور ان کا داخلہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی بند کر دیا، اور کہا عمران خان کو یہ کہ جو آپ کی بہنیں ہیں نا، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں، یہ بھی اور اوپر سے آتی تھی کہ یہ جو اوپر کا حکم ہے، اور عمران خان مان جاتا تھا کہ یہ اوپر کا حکم ہے۔ اب اوپر کا کون سا حکم ہے جی کہ آپ نے یہ سارے کا سارا جو سلسلہ جو ہے وہ کر لیا۔ پھر ایک مرتبہ اس نے حکم دیا عمران خان کو، حکم دیتی تھی باقاعدہ کہ ڈاکٹر محبوب الہی جو کہ مرحوم ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے کافی سال پہلے، ان کی اہلیہ تھی خدیجہ محبوب، یہ عمران خان کو کہتی رہیں کہ ان کو اہم مالیاتی عہدہ دیں، مشیر خزانہ بنا دیں، معاون خصوصی بنا دیں، یا گورنر اسٹیٹ بینک لگا دیں۔ تو عمران خان مان بھی گیا۔ جب وہ مان گیا تو اس خاتون نے آنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں آتی، لیکن چونکہ وہ سفارش بہت بڑی تھی اور کہا گیا تھا یہ کرنا ہے، تو یہ بھی اس طرح پوری طرح اثر و رسوخ سارے کا سارا وہ اس میں استعمال کرتی ہوئی ہمیں نظر آئیں۔ اچھا، اب ایک اور بات سن لیں، فردوس عاشق امان صاحبہ کے بشرا بی بی کے ساتھ تعلقات بڑے خراب تھے۔ اس نے اس کو پہلے معاون خصوصی اطلاعات کا جو عہدہ تھا وہاں سے ہٹوایا، وہ بیچاری خاموش ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اپنا کوئی تعلق واسطہ اسٹیبلشمنٹ میں استعمال کر کے وہ بزدار یعنی کہ پنجاب میں چلی گئیں، اور وہاں پہ جا کر وہ معاون خصوصی بن گئیں۔ لیکن اس خاتون نے، اس بشرا بی بی نے اس کا ناک میں دم کیے رکھا۔ اور فردوس عاشق امان صاحبہ ظاہر ایک سیاسی خاتون ہے، ان کو ہی پتہ چل گیا کہ مرشد کو خوش کیسے کرنا ہے، تو انہوں نے بھی جناب پھر ان سے بڑے موکلوں کا انتظام کیا، یعنی کہ انہوں نے بھی اپنی ایک پیری فقیری کی گدی نکالی، اور بابا عملیات کا ایک تعارف کرایا، اور یہ بتایا کہ فلاں گدی نشین اور فلاں کہ میں وہ ان کی مرید ہوں، اور وہ آپ کے ان کے پاس آپ سے زیادہ موکل ہیں، وہ آپ سے زیادہ جو ہے وہ پاورفل ہیں آپ کے موکلوں سے۔ اس سے وہ پھر ڈریں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ پھر ان کو جب انہوں نے یہ کر دیا تو اس کے بعد پھر وہ مان گئی، اور پھر جا کر ان کو وزیر بنایا گیا۔ اور بہت سے لوگ ایسے تھے، خواتین اور لوگ جو باقاعدہ عقیدت میں ہاتھ چومتے تھے مرشد جی کے۔ تو یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، اور ہمیں کہا جاتا جی کہ جناب دیکھیں کیسے چلتی تھی وزارت عظمیٰ، چلتی کیسے تھی، چلاتا کون تھا، فیصلے کہاں ہوتے تھے، یہ ملک کا حال تھا۔ تو جب یہ چیزیں ہمارے اداروں کو پتہ چلیں، وہ بار بار کہتے بھی رہے، عمران خان کو سمجھاتے بھی رہے، لیکن وہ کہاں سمجھتے تھے، کہاں سنتے تھے۔ تو اسی وجہ سے پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ خراب ہوا، اور اسی وجہ سے معاملات جو ہے وہ خراب ہوئے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ یہ دلچسپ، حیرت انگیز اور ہوش ربا چیزیں تھیں، آپ کے سامنے ساتھ جو تھے وہ شیئر کرنی تھیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔